بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی آپ لوگ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ یہ ہمیں ایک لڑکی نے بھیجی ہے اور وہ ابھی تک بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رپورٹ تو کروا دی گئی ہے لیکن اب پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، اور یہ کہانی آپ سب لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ بھی ہوشیار رہیں۔ آئیے یہ کہانی اسی لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ لڑکا کون تھا اور ہم اسے نہیں جانتے تھے۔ ہم لوگ سائنس کالج میں پڑھتے تھے لیکن ہمارے اوپر سے سائنس گزر جاتی تھی۔ ہم سب لڑکیاں ہی ایسی تھیں اور جنہوں نے سائنس یہی سوچ کے رکھی کہ اس سے ہمارے خاندان پہ اچھا روپ پڑے گا کہ لڑکیاں سائنس پڑھ رہی ہیں، لیکن آتا جاتا ہمیں کچھ نہیں تھا۔ پر میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ لڑکا ہر روز ہمارے کالج کے سامنے کھڑا ہوتا اور اس نے ایک موٹی سی اینک پہنی ہوتی تھی۔ بہت وقت تک تو ہم لوگ یہی سمجھتے کہ شاید یہ اندھا ہے، کیونکہ اینک پہن کے بس سیدھا کھڑا ہوتا تھا اور ہنستا رہتا تھا۔ ہمیں لگتا کہ اندھا بھی ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا پاگل بھی ہے۔ لیکن ایک دن اس کے بارے میں یہ خبر سنی کہ اسے پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ تو ہمیں نہیں پتا، پر جو انکشاف سامنے آئے اور جو خبر اخبار میں لگی، اور جب ہم نے اس لڑکے کی شکل دیکھی تو ہم سب لڑکیاں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور ہماری منگنیاں بھی ٹوٹ گئیں، اور ایک کو تو اس کے شوہر نے طلاق بھی دے دی۔ ایسا کیوں ہوا یہ جان کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام سمینہ ہے اور مجھے پڑھنے کا تو بہت شوق تھا، لیکن میں کچھ آسان پڑھنا چاہتی تھی۔ پہلے تو گھر والوں نے پڑھائی کے معاملے میں روڑے اٹکائے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر کچھ اچھا پڑھو تاکہ کسی کو بتاتے ہوئے تو انسان کو فخر محسوس ہو۔ میں نے کہا کہ پڑھائی سے فخر کرنا بالکل بے وقوفی ہے۔ وہ ہوتی ہے فخر تو اس بات پر کرنا چاہیے پڑھ لکھ کے انسان کچھ بن بھی جائے، کوئی نوکری بھی لگ جائے۔ میں کسی ایسی فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں جس میں زیادہ لوگ نہ ہوں تاکہ مجھے نوکری آسانی سے مل جائے۔ اور میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پیسے ضائع کرنے ہیں تو ہماری بات تو ماننی پڑے گی۔ ویسے بات ان کی بھی ٹھیک تھی۔ ہم محلے کی کچھ لڑکیاں تھیں اور 7-8 لڑکیوں کا گروپ تھا، اور ایک ہی محلے میں رہتی تھی، ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھی، اور ان سب کے گھر والے ان کا ایڈمیشن کروانے کے لیے راضی تھے۔ یہ سب کچھ میرے گھر میں ہی تھا، اور خیر میرے گھر والے بھی مان گئے اور ہم نے بھی ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب ہماری فیلڈ تو ڈیفرنٹ تھی لیکن ہم ایک ہی کالج میں تھے اور روز ملنا ملانا ہوتا تھا۔ کالج سے پیدل ہی گھر آ جایا کرتی تھی، کیونکہ 8-9 لڑکیاں اگر ساتھ آ رہی ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے، ایک ہی محلے میں تو آنا ہوتا تھا۔ گھر والے بھی مطمئن رہتے تھے اور اسی بنا پر تو داخلہ لے کر دیا تھا کہ چلو لانے جانے کا مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا کالج اتنا زیادہ بڑا تھا کہ ہم لوگ پہلے نہیں نکلتے تھے، ورنہ آس پاس اتنا رش ہوتا کہ گزرنے کی جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ اس کالج میں 5000 لڑکیاں پڑھتی تھی، اس لیے جب چھٹی ہو جاتی تو ہم تھوڑی دیر کھڑے رہتے، اور جب تھوڑا سا رش کم ہو جاتا تو پھر ہم پیدل ہی نکل جاتے، ورنہ پیدل والوں کو تو بالکل راستہ نہیں ملتا تھا۔ میں اور میری سب دوست ایک ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور وہی کالج کی لڑکیوں والی حرکتیں کے تبصرے بھی کرتے تھے کہ وہ دیکھ اسے کون لینے آیا، یہ اس کا بھائی ہے کیا، یہ اس کا ابو ہے۔ کبھی کبھی لڑکوں کو بھی دیکھ لیتے تھے، کیونکہ لڑکیوں کے بھائی ان کو لینے کے لیے آتے تو کافی ہینڈسم اور کا ایک لڑکا وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ باہر کھڑا ہو کے کسی کا انتظار کر رہا ہوتا، باقی سب کی طرح۔ لیکن میں نے آج تک اس کے ساتھ کسی بھی لڑکی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی اینک پہنی ہوتی تھی اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ آج کل ویسے اینکوں کے ڈیزائن کافی عجیب سے آ گئے ہیں، لیکن یہ اینک اس کے منہ سے پڑی تھی۔ اینک پہن کے کھڑا ہو جاتا تھا اور عجیب سی مسکراہٹ میں ہنستا تھا، کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، کبھی ایسے کھڑا ہوتا تھا کہ جیسے اس سے کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا ہو، وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے، اور کبھی ایسے کھڑا ہوتا کہ بس یہیں پہ کھڑے ہونا ہے اور کہیں نہیں جانا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا تھا، اور قد کاٹ کا تو ٹھیک ہی تھا لیکن شکل تو آدھی اس کی چھپی ہوئی تھی۔
اور وہ جو دانت نکال کے ہنس رہا ہوتا تھا بڑا ہی برا لگتا تھا۔ ہم لوگ اس کو تقریباً 1 ہفتے سے دیکھ رہے تھے۔ اب اب میں سوچنے لگی تھی کہ یہ ہے کون اور یہ کس کو لینے کے لیے آتا ہے، کس کا بھائی ہے اور کس کا کزن ہے۔ کھرائی تو میرے رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تمہاری پڑھائی کی بات ہم نے مانی، اب رشتے کی بات تو تمہیں ہماری ماننی ہوگی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، میں کالج سے ڈگری لے کر نکلوں اور آگے ڈولی تیار ہو اور آپ لوگ مجھے ڈولی کے اندر دھکا دے دو؟ تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا بڑا بھائی بڑا ہی سخت مزاج تھا۔ میرے بابا تو مان گئے، لیکن اسی کی وجہ سے مجھے اتنی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ میں اس بات پہ غصہ ہوئی تھی کہ جب میرے باپ کو مسئلہ نہیں تو اس کو کیا مسئلہ ہے، اور اماں کہتی تھی کہ بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے اور ہمارے گھر کے فیصلے وہی کرتا تھا، کیونکہ بابا تو ریٹائر ہو گئے تھے اور گھر کو چلاتا بھی وہی تھا۔ میں سب سے چھوٹی تھی اور مجھے اس کے فیصلوں پہ اس لیے بھی غصہ آتا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا اور میری بھابھی کے ساتھ میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ ہر بات اپنی بیوی سے کر کے اس کے بعد ہی اس کا نتیجہ نکالتا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ اپنی بیوی کی عقل پہ چلتا تھا اور وہ میرے ساتھ اچھی نہیں تھی، تو اس لیے میرے حق میں میرا بڑا بھائی کبھی بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور میں اسی بات کو پریشان رہتی تھی کہ باقی جب بہن بھائیوں کے معاملے میں ابو بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اچھی کمائی کرتے تھے، جوان بھی تھے، تو انہوں نے ہی سب کے فیصلے کیے، اور میری باری، میرا فیصلہ میرے اس جلاد بھائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے کہا کہ رشتہ ہم لوگ دیکھ لیں گے اور تجھے لڑکے کی تصویر دکھا دیں گے، اور ویسے بھی ہم تیرے لیے کوئی لنگڑا لولا لڑکا تو نہیں دیکھیں گے، اچھا ہی ہوگا، تو نے ہاں کرنا ہے اور تیرے پیپروں سے پہلے منگنی ہو جائے گی اور پیپروں کے بعد شادی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا تو میری ماں نے منہ پیچھے کر لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں شادی کی باتیں شروع کر دی۔ میرا 2 سال کا کورس تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اس سے پہلے ہی میری منگنی یا نکاح ہو جائے گا۔ میرے گروپ میں 2 لڑکیاں اور تھیں، ان کی بھی منگنی ہو چکی تھی اور ایک کا تو نکاح ہو چکا تھا، بس اس کی رخصتی رہتی تھی، اور وہ سب جب عجیب عجیب باتیں کرتی تھی اپنے اپنے منگیتر کا نام لے کر تو مجھے الٹی آتی تھی، کیونکہ میں ابھی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ان کی باتیں سن سن کے ہی میرا دل بھر گیا تھا، اور کبھی ان کی اپنے منگیتر سے لڑائی ہوتی تو وہ پورا دن روتی رہتی تھی، ملکہ جذبات بنی رہتی تھی اور بولتی نہیں تھی، کھاتی نہیں تھی، اور میں کہتی تھی کہ شادی سے پہلے ہی وہ ان کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، جب شوہر بن جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اور یہ ابھی سے ہی ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، تمہارے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ جب عورت مرد کو یہ سمجھا دیتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، تمہارے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، جب عورت مرد کو یہ سمجھا دیتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر مرد اس عورت کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کسی 2-3 سال کے بچے کے ہاتھ میں ایک مینڈک آ جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کھیل کھیل کے پھر اس کا دم نکال دیتا ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ آپ جس چیز سے دور بھاگتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے وہی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ رشتے والے گھر آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں ان کو پسند آ گئی کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی تو لڑکا بھی برا نہیں تھا۔ شادی کے بعد اس نے دبئی چلے جانا تھا، لیکن 2-2.5 سال کے بعد واپس آ جانا تھا۔ میں نے دل میں پلان بنا لیا کہ جب یہ دبئی جالی پڑھائی کر لوں گی اور اس کو کسی طرح منا بھی لوں گی۔ میرے گھر والوں نے کہہ دیا کہ جیسے ہی پیپر ہو جائیں گے تو رخصتی دے دیں گے۔ تو منگنی ہو گئی، یعنی کہ منگنی کی رسم ہو گئی۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھی بھی پہنا دی اور ہاتھ پہ پیسے بھی رکھ دیے، اور لڑکا بھی باہر کے ملک ہی تھا، تو میرے ماں باپ نے بھی اس کے لیے انگوٹھی بنوا کے دے دی، اور ویڈیو کال پہ اس کی بات بھی ہو گئی۔ میرے ہونے والے شوہر اور میرے منگیتر کا نام بہزاد تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بہن تھی جس نے مجھے اس کا نمبر ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھ کے جاتے جاتے جب میرے سے ہاتھ ملا رہی تھی تو میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرا تو بالکل بھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن میں نے نمبر ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کے پاس میرا نمبر نہیں تھا اور
میں نے اس کو میسج کرنا تھا تو تبھی اس نے بات کرنی تھی، لیکن میں اپنی دوستوں کی طرح اس جھنجھیلے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں تو پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے گروپ کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، اور دیکھا جائے تو میرے بھائی نے جو لڑکا میرے لیے پسند کیا تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ میرے ساتھ کھڑا ہوا اچھا لگتا تھا۔ دل میں کوئی جذبات فی الحال جاگ نہیں رہے تھے، بس ابھی پڑھائی کی ٹینشن تھی۔ لیکن ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی۔ جب تھوڑا رش کم ہوا تو ہم لوگ اس لڑکے کے پاس سے گزرے، اور ایسے ہی جیسے بندہ کسی کے پاس سے گزرتا ہے، تو اس نے ایک عجیب سی بات کی۔ اس نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ پنک کلر آپ کا فیوریٹ ہے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور میں آگے چل پڑی۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بڑا ہی بدتمیز ہے، اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوڑو، ہاتھ تو نہیں لگایا نا؟ میں نے کہا کہ نہیں، اگر ہاتھ لگاتا تو وہیں پہ اس کو سیدھا کر دیتی اور شور مچا دیتی، اور اس کو باقی سب سے مار بھی پڑواتی۔ ابھی بھی ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ایک لڑکی اتنے سارے مردے کہ اس لڑکے نے مجھے چھیڑا ہے یا مجھ سے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے، تو باقی کے لوگ اسے 2-4 تھپڑ تو ضرور رسید کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو بے عزتی ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے۔ خیر، لیکن میں سارے راستے سوچ رہی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں کی۔ جب انسان، یعنی کہ جب کوئی گھٹیا انسان کسی لڑکی کو چھیڑتا ہے تو کہتا ہے کہ اوئے سونے، نمبر تو دے دو، کہاں جا رہی ہو، بڑی پیاری ہو، اچھی لگ رہی ہو، اور تمہارا نام کیا ہے، نمبر دو گی۔ لیکن اس نے مجھے یہ کیوں کہا کہ میرا فیوریٹ کلر پنک ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کلر پنک ہے، جبکہ ہمارے کالج کا یونیفارم تھا جو بالکل سفید تھا، اور اس کے اوپر ہم لوگ کیونکہ 4th ایئر میں تھے تو سبز کلر کا دوپٹہ کرتے تھے۔ نہ تو میرا بیگ پنک تھا، نہ ہی میرے جوتے پنک تھے۔ پنک جوتے تو مجھے ویسے بھی پہننے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی میں نے پنک پونی لگا رکھی تھی۔ پھر میں نے ایسا کیا پنک پہنا تھا جو اس نے دیکھا اور کہا کہ آپ کا فیوریٹ کلر پنک ہے؟ جب اچانک سے میرا دماغ جیسے خراب ہی ہو گیا، اور میرے دماغ میں ایک عجیب سی بات آ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے کیسے پتا؟ نہیں، لگتا ہے کہ ایسے ہی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ پنک کلر تو ویسی لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے، لیکن مجھے بڑا ہی عجیب لگا۔ جب مجھے بات سمجھ آئی تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، اور اس نے ایسی بات کیوں کی؟ میں نے اپنے یونیفارم کی طرف دیکھا، اور میری یونیفارم کا کپڑا تو بہت موٹا تھا اور ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آر پار نظر آتا ہو۔ پھر میں نے کہا کہ اس کا تکا لگ گیا ہوگا، ہے ہی کوئی بدتمیز انسان۔ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی بات کی تو شکایت لگا دوں گی اس کی۔ میں نے یہ بات اپنے گروپ کی لڑکیوں کو بتا دی، اور پتہ نہیں میرے بھی بات کی جو میرے دماغ میں تھی۔ انہوں نے تو اس بات پہ 2 گھنٹے تبصرہ کیا، کیونکہ اس دن ہماری 2 کلاسیں نہیں ہوئی تھی۔ بولتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی، اور مجھے برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چھوڑو یار، اس دنیا میں بڑے برے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا کہ اگر کوئی لڑکا آپ کے ساتھ اس طرح کرے نا تو آپ خود ہی اسے مزہ چکھاؤ، اپنے گھر والوں کو کبھی نہیں بتاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں، گھر والوں کو تو بتانا چاہیے نا، ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، گھر والوں کو بتاتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہی اس کی طرف دیکھا ہوگا، اسے لفٹ کرائی ہوگی، تبھی تو اس کی اتنی ہمت ہوئی۔ اب گھر والوں کو کون سمجھائے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کی خود ہی ہمت ہو جاتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے رانگ نمبر آیا تھا اور میں نے فون اٹھا کے اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ میرے بھائی نے فون پہ گالی کہ ایک دفعہ مجھے رانگ نمبر آیا تھا اور میں نے فون اٹھا کے اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ میرے بھائی نے فون پہ گالیاں دینی شروع کر دی، اور وہ کمینہ آگے سے کہنے لگا کہ آپ کی بہن نے ہی مجھے نمبر دیا تھا، جبکہ میں نے کسی کو بھی نمبر نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی کو کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے قسمیں کھائیں اور بھائی بھی چپ ہو گئے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کے دل میں یہ بات ہے کہ شاید میں نے خود ہی کسی کو نمبر دے دیا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے فون کیا تو میں نے آگے سے جھوٹ بول دیا۔ اس طرح تو ہوتا ہے کہ یہ بات سن کے تو میں بھی سوچنے لگی کہ بات تو ٹھیک ہے، اگر میں کسی کو کہوں گی کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے تو کہیں گے کہ ایسے کون راہ چلتے کسی سے بات کرتا ہے، تو نے کچھ کہا ہوگا۔ میرا بھائی تو پہلے اتنا سخت تھا اور
میرے پاپا اب بالکل بھی نہیں بولتے تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر میں یہ بات بتاؤں گی لیکن کسی کو نہیں بتایا، لیکن اب مجھے اس لڑکے پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ بالکل سامنے کھڑا تھا اور روز ہنستا تھا، عجیب عجیب حرکتیں کرتا، ہم سب کو ہی دیکھتا رہتا اور سر سے لے کے پاؤں تک گھورتا رہتا۔ پھر میں نے سوچا کہ گھر والوں کو نہیں بتا سکتے تو پرنسپل کو تو بتا سکتے ہیں۔ ہماری پرنسپل بہت اچھی تھی، انہوں نے ایک شکایت باکس رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر اب شکایت لکھ کے ڈال سکتے تھے اور نیچے اپنا نام بھی لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس شکایت باکس میں ہی لکھ کے ڈال دوں گی کہ یہ مسئلہ ہے، اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم سب بھی ڈالو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیوں نے یہ شکایت کی ہے تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 2 دن کے بعد صبح اسمبلی میں ہماری پرنسپل نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی ایک شکایت ملی ہے، ہم لوگ باہر ایک نیا چوکیدار کھڑا کریں گے جس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ انہی لوگوں کو وہاں کھڑا ہونے دیں جن کو روز دیکھتا ہے یا جو لڑکا نے بہت اچھا اقدام کر دیا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی کو لینے ہی نہیں آتا تھا، وہ بس بلا وجہ وہاں پہ کھڑا ہوتا اور لڑکیوں کو دیکھتا تھا اور ادھر ادھر مستیاں کرتا تھا۔ اب ایسا ہی ہونے لگا کہ اس چوکیدار کے ہاتھ میں ایک بڑا سا مائک پکڑا دیا گیا جس میں وہ پہلے آدمی سے پوچھتا کہ کس کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور پھر مائک میں اس کا نام پکارتا تو وہ لڑکی باہر آ جاتی اور گیٹ کو بند کر دیا جاتا کہ لڑکیاں اندر ہی بیٹھیں، جب کوئی کسی کو لینے آئے گا تو نام پکارا جائے گا تو وہ خود ہی باہر آ جائے گی۔ ایسے گیٹ کو کھول کے نہیں رکھنا کہ بس جو باہر کھڑا ہے وہ اندر دیکھتا ہے۔ اب گیٹ بند ہوتا تھا اور ہم لوگ آرام سے اندر بیٹھتے تھے۔ جب رش کم ہو جاتا تو ہم لوگ نکل جاتے اور 2-3 دن سے وہ لڑکا ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی دوستوں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے لیکن انسان اسے استعمال نہیں کرتا۔ ہم نے چھوٹا سا قدم اٹھایا اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ ایک دن مجھے ایک اننون نمبر سے میسج آیا۔ جب مجھے اس طرح کا کوئی میسج آتا تھا تو میں وہ چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتی تھی اور دیکھتی ہی نہیں تھی، لیکن جب تصویر آئی تو ابھی وہ لوڈ نہیں ہوئی تھی، پر وہ تصویر مجھے اپنی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس تصویر کی طرف دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ تصویر کسی نے کراپ کی ہوئی تھی اور منہ تو میرا ہی تھا، لیکن ایسے لگتا تھا کہ باقی کا وجود میرا نہیں ہے، کیونکہ میں تو یونیفارم میں ہوتی تھی اور یہ تصویر کالج کی ہی تھی جو کسی نے سامنے سے بنائی تھی، لیکن اس تصویر میں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے اچانک سے الٹی آ گئی۔ میں نے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی اور چیٹ باکس بھی ڈیلیٹ۔ میری حالت اتنی خراب ہوئی کہ مجھے اچانک سے الٹی آ گئی۔ میں نے وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی اور چیٹ باکس بھی ڈیلیٹ کر دیا اور میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جس اینگل سے یہ تصویر لی گئی ہے یہ اسی لڑکے کا کام ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اس نے میری تصویر ریل بھی لی تھی تو چھٹی کے وقت میں نے دوپٹہ کھول کے کیا ہوتا تھا اور سر پہ حجاب کیا ہوتا تھا، لیکن اس تصویر میں نہ تو میرا دوپٹہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی حجاب نظر آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں بغیر دوپٹے اور حجاب کے کھڑی ہو گئی ہوں اور ایسا تو غلطی سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی اور مجھے دوبارہ اس نمبر سے کوئی میسج نہیں آیا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور میں بہت پریشان تھی۔ پریشانی کے عالم میں میں ادھر ادھر پھر رہی تھی اور میری ماں نے بھی اس دفعہ میسج آیا کہ دوسرا حصہ بھی بھیجوں اس تصویر کا، یعنی کہ پوری تصویر، اور میری روح کانپ گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ میں نے کہا کہ کون ہو تم بدتمیز آدمی، تو آگے سے پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ بات چھوٹی نہیں تھی، مجھے کسی نہ کسی کو بتانے کی ضرورت تھی اور مجھے اپنی ماں کو بتانا چاہیے تھا، لیکن میری ماں ان چیزوں کو سمجھتی نہیں تھی اور بھائی کو میں کیسے ایسے تصویر دکھا سکتی تھی؟ اس کا مطلب کہ مجھے اپنے بھائی کو نہیں پر اپنی بھابھی سے بات کرنی چاہیے تھی اور ان کو بتانا چاہیے تھا تاکہ وہ آرام سے اپنے شوہر سے بات کرے، لیکن میری بھابھی کے ساتھ میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ان کو یہ سب کچھ بتانا ہے، ایسا ہی تھا کہ
جیسے ان کو موقع دینا کہ آ بیل مجھے مار۔ ان کو تو کوئی بات مل جاتی اور وہ پہلے ہی جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کے آگے آئے گا۔ ان کو تو کوئی بات مل جاتی اور وہ پہلے ہی جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو کہتی تھی کہ اپنی بیٹی کے آگے آئے گا۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو کر مجھے باتیں کرتے ہو جو مجھے کہتے ہو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ وہ ہمارے لیے بالکل بھی مخلص نہیں تھی۔ میری دوستوں کا جو گروپ تھا اس نے 7 سے 8 لڑکیاں تھیں، لیکن ان سب پہ بھی مجھے بھروسہ نہیں تھا۔ اس میں سے ایک ہی لڑکی ایسی تھی جس کا نام ماریا تھا، جو میری سب سے اچھی دوست تھی اور مجھے اس پہ بھروسہ تھا۔ میں نے اس کو میسج کیا اور کہا کہ یار ایک بات کرنی ہے۔ جب میں نے اس کو یہ بتایا اور وہی تصویر اس کو بھیجی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو نہیں ہے، صرف چہرہ تیرا ہے، لگتا ہے کسی نے ایڈٹ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ایڈٹ بھی کیا ہے تو گھر والے تو نہیں مانیں گے نا؟ ہمارے گھر میں اس طرح کی باتوں کو نہیں مانا جاتا۔ ہمارے گھر میں ٹیکنالوجی کو نہیں مانا جاتا تھا، ابھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں اس طرح کی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ کوئی کسی کی بے عزتی کر لیتا تو اس کے بعد سوری بولنے کا رواج نہیں تھا، تھینک یو بولنے کا رواج نہیں تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی روایتی تھا، اور یہاں پر اس طرح کی بات سامنے لے کر آنا اپنے اوپر بہت بڑا عذاب لے کے آنے والی بات تھی۔ اور میری یہ بھابھی، اس نے تو یہ بھی کہہ دینا تھا کہ لگتا ہے کہ گھر سے تو حجاب چادر کر کے نکلتی ہے لیکن وہاں سے اتار دیتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کا شوق ہے، کیونکہ یہ خوبصورت بہت ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی اس طرح کا ایک معاملہ کیا تھا۔ صبح صبح دودھ والا آتا تھا تو ایک دن میں نے دودھ لے لیا تو ڈیوٹی اس کی تھی، لیکن وہ مزے سے سو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بھائی اس پہ غصہ ہوگا کہ جب تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے تو تم نے کام کیوں نہیں کیا، لیکن اس نے بھائی کا غصہ میری طرف موڑ دیا کہ یہ دودھ والے کو اپنا منہ دکھانا چاہتی تھی، اس لیے اٹھ کے چلی گئی، جبکہ میں تو برتن دھو کے جا رہی تھی۔ اگر یہ بات اس کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس بات کا بہت بڑا تماشا بنا دیتی۔ ماریا نے کہا کہ تو چپ کر جا اور وہ جو میسج بھیجتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے، کیا ہی کر لے گا، تجھے ہی بھیج رہا ہے نا، تیرے بھائی کو تو نہیں بھیج رہا۔ میں نے کہا کہ اگر بھائی کو بھی بھیج دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پھر بھائی جانے کا اور وہ جانے کا، تو بیچ میں سے مکر جانا، کہ کہنا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے میری تصویر بنائی اور مجھے کیا پتہ۔ ایک طرف سے سوچا جائے تو شاید ماریا نے بھی بہت ہی نارمل سا مشورہ دیا تھا، لیکن بات ایسے ہی تھی کہ چپ رہنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا منگیتر بھی مجھے میسج کر رہا تھا اور لگتا ہے کہ اس نے میرا نمبر کسی سے لے لیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میرا دماغ اس ٹائم بالکل خراب ہے، میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکیاں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں جو اپنے اس طرح کے معاملات اپنے باپ، بھائی کو اور منگیتر کو یا پھر شوہر کو بتا دیتی ہیں۔ ہم عورتوں کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے معاملے میں باپ، بھائی، شوہر کبھی بھی آپ کا باپ، بھائی یا شوہر بن کے نہیں سوچتا، بلکہ صرف اور صرف ایک مرد بن کے سوچتا ہے۔ اور اس زمانے کی جو کتاب ہے نا، جس میں ساروں کے کردار لکھے گئے ہیں، جس پر معاشرے کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس میں عورت کی کہانی کا آخری فقرہ یہی ہے کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے۔ مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ تھا۔ میں نے ماریا کے مشورے پر ہی عمل کرنے کے بارے میں سوچا کہ ایک چپ تو 100 سکھ۔ اس کے بعد مجھے پھر سے میسج آنے لگے اور اسی تصویر کو کبھی ادھر سے کراپ کر کے تو کبھی ادھر سے کراپ کر کے مجھے بھیجا جاتا۔ جیسے ہی تصویر آتی میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ پھر میں نے وہ نمبر ہی بلاک کر دیا، اور میں ابھی تک نمبر اس لیے بلاک نہیں کر رہی تھی کہ پتہ تو چلے کہ کون ہے، لیکن اب مجھے جان کے کچھ نہیں کرنا تھا۔ پھر مجھے کسی اور نمبر سے وہ تصویر آنے لگی، میں نے اس نمبر کو بھی بلاک کر دیا، اور اس کے بعد پھر کسی اور نمبر سے۔ میں حیران تھی کہ اس آدمی کے کتنے نمبر تھے، کیونکہ تھا تو ایک ہی آدمی۔ تنگ آ کر میں نے اپنا فون ہی بند کر دیا اور اسے دراز میں رکھ دیا۔ گھر والوں کو کہہ دیا کہ پیپر ہونے والے ہیں اور اس لیے میں فون استعمال نہیں کروں گی۔ فون کو رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی بھی میرے دماغ میں یہ بات تھی۔
اپنے دماغ سے میں اس بات کو کیسے نکال سکتی تھی؟ میں کافی پریشان تھی کہ کہیں بھائی کو یہ نہ تصویر بھیج دے۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اور پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ نہ تو میں نے کسی کے ساتھ کوئی چکر چلایا تھا اور نہ ہی کوئی بات کی تھی، نہ اس کو مسکرا کے دیکھا، لیکن پھر بھی میں پریشان ہو رہی تھی کیونکہ ہم لڑکیوں پہ اتنا سا بھی بھروسہ نہیں کیا جاتا کہ غلطی ہماری نہ ہو، پھر بھی ہم ہی ڈرتے ہیں۔ خیر، ایک ہفتہ تو سکون سے گزر گیا، لیکن اس کے بعد اتنی بڑی قیامت ہمارے سر پہ ناچنے لگی، اس کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا تھا۔ ماریا وہی لڑکی تھی جس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، کیا تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی کہ گھر آؤ گی تو بتاؤں گی۔ جب میں گھر گئی تو اس کی ماں روتے روتے میرے گلے لگ گئی۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے ماریا اس دنیا میں نہیں ہے، تبھی آنٹی اس طرح سے رو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو ہی سمجھا اپنی دوست کو کیوں ہمیں دکھ دے رہی ہے، ہم یہ سب نہیں برداشت کر سکتے۔ دیکھیے، جب میں کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ماریا کو تو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور اس کی کلائی پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کیا تو نے؟ تو کہنے لگی کہ میں نہیں جینا چاہتی، لیکن گھر والوں نے مرنے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ بیٹھے بٹھائے ایسا کیا ہو گیا؟ ابھی تو رزلٹ بھی نہیں آیا، اور تو ایسی بھی نہیں ہے کہ رزلٹ برا آنے پہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے۔ یار، تو نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیسے کر لیا تو نے؟ میں حیران رہ گئی، اور ہمارا رزلٹ آنے والا تھا اور ایسا فیصلہ انسان رزلٹ کے بعد ہی کر سکتا ہے۔ لیکن ماریا تو پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اور اگر اس کے نمبر کم آئے ہوتے تو اس نے پھر بھی ٹینشن نہیں لینی تھی۔ وہ ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی، اور میں نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ ارے ایسا بھی کیا آیا تمہارے دماغ میں جو تو یہ سب کچھ کر بیٹھی؟ اس نے کہا کہ وہ امین کیا ہے؟ ارے ایسا بھی کیا آیا تمہارے دماغ میں جو تو یہ سب کچھ کر بیٹھی؟ اس نے کہا کہ وہ امین اس کے منگیتر اور ہونے والے شوہر کا نام تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا، امین وہی جس کے ساتھ تیرے بار بار جھگڑے اور ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں؟ تو اس نے تیرے ساتھ کوئی لڑائی کی ہوگی، جھگڑا کیا ہوگا، اور تو نے بدلے میں یہ کر دیا۔ میں کہتی تھی نا کہ ابھی بات نہ کر، شادی کے بعد بات کرنا۔ ارے میرا منگیتر بھی مجھے دن رات میسج کرتا ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتی۔ میں نے تو اپنا فون تک بند کر دیا ہے اس فضول حرکت کے بعد، اور کہنے لگی کہ نہیں، میری اس کے ساتھ لڑائی ہوتی تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، اس نے تو مجھے طلاق بھیج دی ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی اور صوفے پہ ایسے بیٹھی جیسے واقعی مجھے اس کا درد محسوس ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ رخصتی سے پہلے کسی لڑکی کو طلاق دیتا ہے، یہ وہ لڑکی ہی جانتی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا تھا؟ آخر اس کے شوہر نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ اس کا شوہر ہی تھا کیونکہ ان لوگوں کا تو نکاح ہوا تھا، ہماری تو منگنی تھی، اور جب نکاح ہو جاتا تو وہ آپ کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ یہ تو گھر والے اور معاشرتی رسم و رواج ہے کہ رخصتی سے پہلے ساتھ نہیں رہ سکتے، نہیں تو وہ آپ کا شوہر بن جاتا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری کسی ویب سائٹ پہ تصویریں وائرل ہو گئی ہیں، اور میں نے تجھے اس لیے بلایا کیونکہ تیرے پاس بھی ایسی تصویریں آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں میری کون سی تصویریں، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، نہ میں نے کچھ کیا، اور مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری تصویریں وائرل ہوئی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، تو میں ایک نہایت ہی بد کردار لڑکی اور جو کالج جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہوں، اور میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ اس نے مجھے اپنے سابقہ شوہر کا، جو کہ اب اس کا سابقہ شوہر ہو گیا تھا وائس نوٹ بھی سنایا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد مجھے امین نے بلاک کر دیا اور 2 گھنٹے بعد ہی نوٹس بھیج دیا۔ اس کے بعد میں نے یہ حرکت کر دی، لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بچا لیا۔ اب میں بھی بہت پریشان ہوں اور گھر والے بھی بہت پریشان ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور میں نے کہا کہ یہ کون سی ویب سائٹ ہے جس پہ تیری تصویریں وائرل ہوئی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ میری بھی تصویریں وائرل ہوں گی۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک سے اس کا فون بجا اور ہم دونوں فون کی آواز پر ڈر گئے۔ اس کے فون پہ ہماری ایک اور دوست کا میسج آیا ہوا تھا۔ جب میسج آن کیا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور
وہ روز زیادہ رہی تھی اور بات کم کر رہی تھی، لیکن اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اس کے منگیتر نے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا اور رشتہ توڑ دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور بات نہیں سمجھ رہی تھی، کچھ سمجھا نہیں پا رہی تھی، بس کہہ رہی تھی کہ میں جینا نہیں چاہتی، پورے خاندان میں بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے تو خاندان کے سارے رشتوں کو ٹھکرا کے حذیف سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ توڑنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا اور میں نے کہا کہ یہ کیا مصیبت ٹوٹی ہم سب کے اوپر، تجھے طلاق ہو گئی، اس کا منگیتر اس کے ساتھ رشتہ ختم کر رہا ہے، میرے پاس عجیب عجیب تصویریں آئی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون ہمارے پیچھے پڑا ہے؟ ہم پریشان بیٹھے تھے جب اچانک سے میری دوست کے نمبر پر ہی میرے بھائی کی کال آ گئی، کیونکہ میں نے تو اپنا فون بند کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ فوراً گھر آؤ، اس نے اور کوئی بات نہیں کی، بس کہا کہ فوراً گھر آؤ۔ میرا دل بیٹھ گیا اور میں نے ماریا سے کہا کہ بس اب لگتا ہے کہ میری باری ہے، میرے گھر بھی کوئی مصیبت پہنچ گئی ہے، ورنہ بھائی ایسے اچانک سے کیوں فون کرتا، وہ بھی تجھے اور اتنی شارٹ نوٹس پہ۔ اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس یہی کہا کہ گھر آؤ۔ میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پہ رہوں گی، اور تم کہہ دو کہ میں مر گئی ہوں اور میں کہیں غائب ہو گئی ہوں اور مجھے زمین نکل گئی ہے۔ ماریا کہنے لگی کہ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تو یہاں کتنی دیر بیٹھ سکتی ہے؟ پچھلی گلی میں تو گھر ہے، تھوڑی دیر بعد وہ ادھر آ جائیں گے، اور چل جا کر گھر جا اور مجھے بتانا کہ کیا ہوا ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گی اور سب خیر ہوگی۔ اس نے مجھے گھر سے ہمت دے کے نکالا، لیکن میری تو ہمت کم پڑ گئی، کیونکہ میں جیسے ہی گھر گئی میرے بھائی نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا، اور اس نے کہا کہ اس لیے میں کہتا تھا کہ اس کو کالج نہ بھیجو، آج کل یہی سب کچھ تو ہوتا ہے کالج میں، ایک لڑکی کے ہاتھ میں موبائل دیا ہوا ہے اور اوپر سے لڑکی کو کالج بھی بھیجا جا رہا ہے۔ بے شک کالج لڑکیوں کا ہے، لیکن آس پاس تو لڑکے ہوتے ہیں نا۔ دیکھو اس نے کیا کیا، ہماری ناک کٹوا دی۔ میں اپنی ماں کے پاس، اس نے بھی مجھے اپنی باہوں میں جگہ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ تیری تصویریں ایک ویب سائٹ پہ وائرل ہوئی ہیں، تیری بھی اور تیری دوستوں کی بھی، اور بہزاد کے گھر والوں کا فون آیا تھا، انہوں نے یہ رشتہ توڑ دیا ہے۔ ماریا کو طلاق ہو گئی تھی اور میری دوست سونیا کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، یہاں میری منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ اب ایک اور دوست تھی جس کی 2 سال سے منگنی تھی، جب اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو 2 ہفتے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن میں کسی کو بتا نہیں رہی تھی۔ ہم چاروں دوستوں کی ایک ساتھ منگنی اور رشتے ختم ہو گئے تھے، ہماری ویڈیوز وائرل ہوئی، ہماری تصویریں بنی ہوئی تھی، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیونکہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، اور اب ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہمارے گھر والے ہمیں باتیں سنا رہے تھے اور وہ ہمیں ہی قصوروار سمجھ رہے تھے۔ اس ویب سائٹ کو سے زمین نکل گئی، بالکل وہی تصویر جو مجھے بھیجی گئی تھی، اور ویسی ہی تصویریں تھیں، انہی کو جوڑ توڑ کے ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی، اور ویسی ہی تصویریں میری دوستوں کی بھی تھیں اور میری بھی، اور ان تصویروں کو دیکھ کے ایسا لگتا کہ جیسے ہم لوگوں نے، میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی، کوئی بھی لڑکی اس طرح گھر سے کیسے نکل سکتی ہے؟ جب بھی کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے اپنے آپ کو ڈھانپ کے ہی نکلتی ہے، اور ہم سب تو حجابی لڑکیاں تھیں، ہم سب لوگ حجاب کرتے تھے، اور پھر یہ سب کیا تھا؟ رشتے ہمارے ٹوٹ چکے تھے اور گھر والوں کا بھروسہ ہمارے اوپر سے اٹھ چکا تھا، بس اتنی تسلی تھی کہ پیپر دیے تھے اور رزلٹ آنا تھا، تو ڈگری تو مل جاتی، ورنہ پڑھائی بھی بیچ میں روک دی جاتی اور ہمیں گھر بٹھا دیا جاتا۔ لیکن اس معاملے میں ہماری تھوڑی بچت ہو گئی، رو رو کے ہم ہلکان ہو چکے تھے۔ ماریا نے تو اپنی جان دینے کی بھی کوشش کی اور ہماری حالت بھی ایسی ہی تھی، دل کرتا تھا کہ جان ہی دے دیں۔ اپنے ہی گھر والے الزامات لگا رہے تھے اور برا بھلا کہہ رہے تھے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے مل کے یہ پلان بنایا اور اپنی تصویریں اور ویڈیو جان بوجھ کے وائرل کی تاکہ ہمیں ڈالرز میں پیسے مل سکیں۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ گھر والے تو جتنا ہمیں ذلیل کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ اپنے ہی گھر میں کھانا کھاتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کے سامنے مانگ کے ذلت سے کھانا کھا رہی ہوں۔ میری بھابھی کو تو موقع مل گیا،
وہ کہہ رہی تھی کہ میری بہنوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے. اپنی بہن نے دیکھو کیسی ٹیکنالوجی سے بھرپور جان چڑھایا. میری بہنیں تو صرف فیشن کر لیتی تھی، چھوٹی قمیض پہن لیتی تھی تو ان کے خلاف آپ لوگ باتیں کرتے تھے. اب اپنی بہن نے دیکھو کیا کیا. ان کی باتیں سن سن کے تو میرا بھی دل چل رہا تھا، کیونکہ ان کو پہلے تو کبھی بات نہیں کی، لیکن میں نے اسے آخری دفعہ یہ میسج ضرور کیا کہ تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو تمہاری اپنی منگیتر تم سے فون پہ بات نہیں کر رہی وہ کسی اور کے ساتھ بری یا بد کردار کیسے ہو سکتی ہے. دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا سرا پکڑیں تو پتہ چلے کہ ہم سب کے ساتھ اچانک سے یہ سب کیسے ہوا. یہ سب کام کسی کے کرنے سے ہی ہوا تھا. کسی نے ہم سے بدلہ لیا، لیکن کس نے؟ ہماری کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ کون ہم سے بدلہ لے سکتا تھا؟ 2 مہینے گزر گئے اور یہ 2 مہینے ہماری زندگی کے بہت برے مہینے تھے. ماریا نے تو پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ گئی. اس کے لیے میرا دل بہت پریشان تھا. اب تو ہمیں ایک دوسرے کے گھر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اور فون تو میرا پہلے ہی بند تھا. مجھ سے وہ میرا فون بھی لے لیا گیا اور چھین کے ایک طرف رکھ دیا گیا. بس گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کسی حوالے سے کوئی خبر سننے کو مل جاتی تو پتہ چل جاتا. ماریا کی خبر بھی مجھ تک ایک محلے والی سے ہی پہنچی تھی کہ اس نے پھر سے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن بچ گئی کیونکہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا. اس کا تو نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا، اور وہ دن رات باتیں کرتی تھی اور انہوں نے تو اپنی زندگی اور مستقبل کے خواب اور سپنے سجا لیے تھے، بچوں کے نام تک سوچ لیے تھے، تو پھر اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ بڑی مصیبت تھی. لیکن پھر پولیس نے کسی مجرم کو پکڑا اور اس کے خلاف رپورٹ چلی. اخباروں میں وہ رپورٹ آئی اور لوگوں کو یقین نہیں ہوا، لیکن اس خبر کا ہم سب سے تعلق تھا. خبر یہ تھی کہ ایک آدمی کو پکڑا گیا ہے جس نے اس طرح کی اینک بنا لی جسے پہن کر وہ لوگوں کے کپڑوں کے آر پار دیکھ سکتا تھا. یہ لڑکا سائنس اور ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ تو نہیں، لیکن اس طرح کے کام کرنے کا بہت شوق ہے، اور اس نے یہ اینک الٹرا ساؤنڈ مشین اور ایکس رے مشین کی مدد سے بنائی. ان دونوں مشینوں کی سائنسوں کو جوڑ کے کسی طرح سے اینک بنا لی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے کپڑوں کے آر پار دیکھ سکتا ہے اور اس طرح کی اینکوں کو آن لائن بیچ بھی رہا ہے. پولیس نے نہ صرف اس لڑکے کو بلکہ اس کے پورے گینگ کو پکڑ لیا تھا اور اینکیں بھی ضبط کر لی. اور پولیس کا کہنا تھا کہ جو اینک انہوں نے بنائی ہے اسے واقعی کسی بھی انسان کے کپڑوں کے آر پر دیکھا جا سکتا ہے. ابھی تک لوگ اس خبر کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے جھوٹ ہے، لیکن جب مجرم کی شکل دکھائی گئی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں اخبار لے کے پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکل گئی اور مجھے میری بھابھی روکتی رہی، پر میں بھاگ گئی اور سیدھا ماریا کے گھر گئی. اس کو جا کے بھی دکھایا اور وہ بھی حیران رہ گئی. باقیوں تک بھی یہ بات پہنچائی اور پھر ہم سب لوگ مل کے میرے گھر واپس آئے اور میرے گھر والوں کو سمجھایا کہ یہ لڑکا ہمارے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور اس نے یہی اینک پہنی ہوئی تھی، اور اسی نے ہماری تصویریں لے کے اس کو وائرل کیا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اور ہم تو باپردہ حالت میں اپنے خیال میں کھڑے تھے. اس نے ہماری تصویریں لیں اور ایک تو ہمارے ساتھ برا ہوا، اوپر سے آپ لوگ بھی ہمارے پیچھے پڑے. باقی سب کے گھر والوں کو بھی یہ بات بتائی گئی، لیکن میری بھابھی نے بیچ میں ایک کیڑا اپنا نکالنا ہی تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ لڑکا تمہارے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے خود اس کی شکایت لگائی تھی پرنسپل کو، اور جو چوکیدار کو بھی بتایا تھا، اب جا کے آپ ان سے پوچھ لیں. ہم ان کو اگلے ہی دن کالج بھی لے گئے اور چلے گئے. پرنسپل نے بھی بتایا کہ ہاں ایسا معاملہ تھا، اور چوکیدار نے بھی بتایا کہ یہی لڑکا کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور کسی کو لینے کے لیے نہیں آتا تھا اور انہی لڑکیوں کو زیادہ تر دیکھتا تھا. میں نے کہا کہ مجھے بھی ایک رانگ نمبر سے ہی یہی تصویریں بھیجی گئی تھی. جب اس نمبر کی انفارمیشن نکالی تو وہ نمبر اسی لڑکے کے نام سے تھا. یہ سب کچھ بھی ہم نے پولیس کو بتا دیا اور وہ پہلے سے ہی پولیس کی حراست میں تھا. پولیس نے اس سے یہ بات اگلوائی اور اس کی ویسے بھی خیر نہیں تھی، لیکن ہمارے گھر میں جو ہماری عزت خراب ہوئی وہ واپس آ گئی، پر ہمارے رشتے واپس نہیں آئے. لوگوں نے اس بات کو اور بھی برا سمجھا کہ اس طرح تو ہماری بہت تسلیل ہوئی ہے،
تو ایسی لڑکیوں کو اپنی بہو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور ماریا کے لیے تو ویسے بھی اب واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر تو اسے طلاق دے چکا تھا۔ لیکن ہم نے اسے ہمت دی اور کہا کہ ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا فائدہ جس نے تجھ پہ تھوڑا سا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ دفع کرو اس کو اور چھوڑ دو۔ گھر والوں نے ہم سے معافی تو نہیں مانگی، لیکن ہاں ان کے رویے تھوڑے بدل گئے اور پہلے کی طرح ہو گئے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پاکستانی گھروں کی مڈل کلاس فیملیز میں ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے، بس ان کا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے کہ جی معاف کر دیا، اس کے بعد ہم سب کا رزلٹ آیا اور میں نے ٹاپ کیا تو اور باقی سب کے بھی اچھے نمبر آئے تھے، لیکن آگے پڑھنے کی بات نہیں ہوئی۔ ابھی پھر سے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے اور وہی بات کہ انصاف پہ ملا تو جوتی پہ رکھ کے ہی ملا۔ لیکن ایک دن جب میری بھابھی نے اس پرانی بات کو وجہ بنا کے میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کی، مجھے تانا دینے کی کوشش کی، تو میرے بھائی نے اسے کہا کہ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ جب پتہ چل گیا ہے کہ اس میں ہماری بہن کی کوئی غلطی نہیں تھی تو پھر کیوں اس بات کو اچھال رہی ہو؟ بھابھی کا منہ ایسے بن جاتا ہے جیسے بھائی نے ان کا کوئی حق چھین لیا ہو۔ بس ایک ہی اچھی بات ہوئی تھی کہ میرے بھائی نے میرے حق میں کوئی بات کی تھی، میں تو اسی پہ خوش ہو گئی، اور بس اب زندگی کے دن گزر رہے ہیں، پتہ نہیں اس برے آدمی نے وہ عین کے کس کس کو بیچی ہوں گی، کہاں کہاں تک پہنچ گئی ہوں گی، اور ابھی ان سے کتنے فساد مچیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی اس لیے بھیج رہی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔